नाज़रीन, मुल्क वही कायम और सलामत रहते हैं जिनका दिफा मजबूत होता है, और दिफा मजबूत होने के लिए एक पेशावर फ़ौज और फ़ौज के सपहसालार की ज़रूरत होती है, और फ़ौज की क़यादत भी उन लोगों के पास होती है जो नज़रियाती तौर पर मजबूत होते हैं, जिनका अल्लाह पर भरोसा होता है, अल्लाह पर यकीन होता है, और अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए वो मुल्क के दिफा के लिए अपनी हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। और इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर को अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है कि पाकिस्तान का नाम हर तरफ रोशन हो रहा है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान की ज़िम्मे लगाई गई। ये बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान को चुन लिया गया है कि वो हरमैन शरीफैन की हिफाजत करेंगे। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जाहरियत का भरपूर जवाब दिया, उसके बाद इस खित्ते का पूरा माहौल बदल चुका है। पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान के सरबराह सईद आसिम मुनीर को कदर की निगाह से देखा जाता है, उनकी जुर्रत को सलाम पेश किया जाता है, और उनकी इस सोच को जो नज़रियाती सोच है, इसलिए कि उन्होंने इस बात का हर बार इजहार किया है कि कौमें वही आगे बढ़ती हैं, कौमें वही कायम रहती हैं जिनके पास नज़रियात मौजूद होते हैं। इस्लाम एक भरपूर नज़रिया है जो अमन का पैगाम भी देता है, लेकिन साथ साथ हमें अपने दिफा के लिए भरपूर तैयारी का हुक्म भी देता है। सईद आसिम मुनीर ने मुल्क भर के उलमा से खिताब करते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बताया कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और हमें इस मुल्क के लिए क्या करना है। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया है। वअल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनियाए इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजान मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। फील्ड मार्शल ने अपने इस खिताब में बड़ा वाज़ेह तौर पे अपने उस नज़रियात का इज़हार भी किया जिसमें जुर्रत भी है, वजाहत भी है, और उनकी सोच की अक्कासी भी है, जिसका इज़हार वो बार बार करते हैं कि अल्लाह ने पाकिस्तान को जो शहादत दी है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलकत है और इसमें बसने वाले मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखते हैं, और इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमें इस मुल्क के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने साबित किया माजी में भी और आइंदा भी हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान दुनिया भर की इस वक्त रहनुमाई कर सकता है। फील्ड मार्शल ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने हमें यह भी सादत दी है कि अगर हमें मौका मिला इस वक्त, हम पूरी दुनिया को इस्लाम का वो पैगाम जो अमन का पैगाम है उसके बारे में हम आगाह कर रहे हैं। फ़लस्तीन का मसला हो या आलमी मसाइल हो, पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ के बारे में आलम मगरब को भी दो टोक अंदाज में वाज़ेह तौर पे बताया कि हम क्या मौक़िफ़ रखते हैं। फील्ड मार्शल को हाफ़िज़ कुरान होने का एजाज़ हासिल है और दूसरी तरफ दो कौमी नज़रिए पर उनका पुख्ता यकीन भी फ़ौज की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मुआवन साबित हो सकता है। फ़ौज इस वक्त पेशावराना सलाहियतों के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन फ़ौज तस्वर की जाती है, लेकिन गिला शिकवा बाज़ औक़ात फ़ौज को यह भी होता है कि जो तनकीद की जाती है सोशल मीडिया पर, ये दुश्मन अनासर चाहते हैं कि फ़ौज को टारगेट किया जाए, फ़ौज को निशाना बनाया जाए, ताकि मुल्क की सलामती के हवाले से जो दुश्मन की ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। लेकिन फील्ड मार्शल ने बड़े अज़म के साथ ये बात की कि उनकी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आज का प्रोग्राम इसी मौजू पे होगा और साथ ही बात करेंगे कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में उलमा से कहा कि उन्होंने क्या किरदार अदा करना है। मेरे साथ दो बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जनाब ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन है, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं दिफाई तज़कियाकार मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। मैं जिस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर ने कहा
کہ اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے پاکستان کو چنا ہے کہ ہم محافظین حرمین شریفین ہیں، یعنی گویا یہ مقدس کام پاکستانیوں کے ذمہ آیا اور پاکستان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ حفاظت کریں گے۔ اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جس وقت فوجی ڈپلومیسی ہے، ہماری سفارتکاری ہے، اس کو کیا مقام حاصل ہے دنیا بھر میں؟ ملک صاحب دیکھیں، ریلیونس کو میں کہوں گا کہ اصل چیز ہے کہ ہم کتنے ریلیونٹ ہیں تمام دنیا میں۔ دنیا کو ایک علیحدہ نظریہ سے دیکھیں گے اور اسلامک ممالک کے اندر ہم علیحدہ دیکھیں گے۔ آج آپ اس سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ اسلامی ممالک کے اندر موسٹ ریلیونٹ ہیں، اور آپ عالمی دنیا پوری کے اندر جو عالمی برادری ہے آپ اس میں بھی بہت زیادہ ریلیونٹ اور موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اب خادم حرمین الشریفین کتنا خوبصورت لقب ہے، لیکن بادشاہ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ خادم الحرمین شریفین لکھوا کر اس سے اعزاز پاتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہوگا آپ کے ملک کے لیے کہ آپ کے ملک کو، افواج پاکستان کو، کعبۃ اللہ کے گھر کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو چنا گیا کہ آپ سعودیہ، کعبۃ اللہ، الحرمین الشریفین، مدنی مسجد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک سے شروع کر کعبہ اور تمام علاقے کو آپ اس کے اندر اس وقت موسٹ ریلیونٹ ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز بخشا اللہ تعالیٰ نے۔ بلا شبہ یہ اعزاز ہے کہ آپ وہاں پر نومینیٹڈ ڈیفنس کا جو سسٹم ہے آپ نومینیٹڈ ہیں، اور آپ بھی آج خادمین بھی ہیں اور دفاع کرنے والے بھی ہیں الحرمین شریفین کا۔ تو یہ پاکستان کے لیے اس سے بڑھ کر اور اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری چیز آپ کے جو سوال میں سے دوسرا میں پوائنٹ عرض کرتا ہوں وہ ہے عالمی برادری۔ یہ تو ہو گیا ہمارے گھر کا مسئلہ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ آپ عالمی برادری کے اندر بھی پاکستان اس پچھلے عرصہ کے اندر، جب خاص طور پر جب اس 3 سال سے ہم کرائسس سے نکلے، کرائسس سے نکلنے کے بعد آپ نے جو بیہیو کیا یا جس طریقے سے مختلف مارکوں میں، چاہے وہ دفاعی ہے چاہے وہ سفارتکاری ہے، سب سے بڑھ کر جو دفاعی مارکہ تھا آپ کا، اور اس کے اندر آپ نے جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا تو دنیا پر یہ باور ہو گیا کہ آپ ایک نہایت مضبوط، سنجیدہ اور معاملات کو درست تناظر کے ساتھ سمجھنے والی قوم ہے۔ میں اکثر یہ آپ کے آگے کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں کمان جو ہے ملک اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ملک ہمارا کوئی شک نہیں کہ یہ بہت مضبوط اور بہت اعلیٰ ملک ہے۔ ہمارے نوجوان، ہماری پوری کی پوری قوم، ہمارا ملک مضبوط ہاتھوں میں ہونا ضروری تھا ملک صاحب۔ اس مضبوط ملک کا مضبوط ہاتھوں میں آنے کی وجہ سے یہ ریزلٹ ہے جو آپ نے بیان کیا اور جس پر میں نے کلام کیا۔ جی ضیاء اللہ بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ اکثر جو ہے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں، لیڈرشپ ہماری نعروں کی ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، لیکن جو آئیڈیالوجی ہے اس کی بڑی امپارٹنس رہی ہے اگر پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ یعنی قیادت نعروں سے نہیں بلکہ نظریاتی جو سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ آپ بھی اس کانفرنس کے اندر موجود تھے جس میں بڑا بھرپور خطاب کیا آرمی چیف نے۔ یعنی آئیڈیالوجی اگر آپ کے پاس ہوگی تبھی دنیا آپ کے پیغام کو مانے گی اور آپ کی اتھارٹی کو مانے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ملک صاحب، یہ قومی علماء و مشائخ کانفرنس یہ بہت اہم نوعیت کی حامل تھی، اور اس میں پرائم منسٹر کے علاوہ جو ہمارا ایک بہت ہی اہم فکری نوعیت کا خطاب تھا وہ فیلڈ مارشل عزت مآب جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا تھا، اور وہ ان کا خطاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے مزین تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی علامہ اقبال مفکر پاکستان کے اشعار سے اور ان کے کلام سے انہوں نے اپنے مزید اس خطاب کو مؤثر بنایا، اور واقعتاً وہ نظریاتی خطاب تھا، وہ ایک فکری نوعیت کا، اور امت مسلمہ کے لیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک روشنی کا وہاں پر ہمیں روشنی دکھائی اور ایک بڑا مؤثر پیغام دیا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ بنیان مرصوص ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا کأنہ بنیان مرصوص سے اس اپنے آپریشن کا نام بھی موسوم کیا، اور پھر اس مارکہ حق میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو فتح عطا فرمائی اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ہم سے بعض اوقات اس جنگی معاملات میں
کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن اللہ کی نصرت ہم نے نازل ہوتے دیکھی کہ ہماری ان غلطیوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ رہنمائی بنا دیا، اور انہی غلطیوں سے اللہ نے ہماری کامیابی کے دروازے کھولے۔ یصلح لکم اعمالکم، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بگڑے کاموں کو میں سنوار دیتا ہوں، تو وہ سنوار دیا۔ بلکہ یہ شعر پڑا وہاں پر کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار در کتار اب بھی۔ اور اس مارکہ حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انعام عطا کیا کہ جیسے ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حافظہ اللہ، وہ خادم الحرمین شریفین ہے، اور ان کے نائب ولی العہد الامین وہ شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ تو انہوں نے اپنی مجلس شورا کی مشاورت سے خادم الحرمین شریفین نے محافظ الحرمین شریفین کا اعزاز وہ آپ کی پاک افواج کے حوالے کر دی ہے کہ مکہ مدینہ، مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے، یہ اتنا بڑا شرف، یہ تاریخ کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ اور آج آپ نے اندازہ لگایا کہ پوری امت مسلمہ کے آپ ہیرو بن چکے ہیں، پشتیبان بن چکے ہیں، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عالمی برادری کے اندر جو آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے، اس کا آپ اندازہ یوں لگائیں کہ دنیا کی اتنی بڑی پاور امریکہ، اس کے جو سربراہ ہیں، جو اس کے صدر ہیں، وہ آپ کے فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آج وہ کچھ سال پہلے آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ پاکستان کو دنیا کے اندر تنہائی کا دھکیلا جا رہا تھا، اور آج پوری دنیا کے آپ ہیرو بن چکے ہیں، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی فیلڈ مارشل نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وَعِدُّوا لَهُم من قوت ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم واخرين لا تعلمون الله يعلمهم، کہ تمہیں اپنی دفاعی جو پوزیشن ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے یہ فرائض دینی فرائض میں شامل ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی جو آپ نے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمائی، اور پھر ابھی آپ نے سوال کے تناظر میں فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ پہلی جو وحی تھی وہ علم اور قلم کی وحی تھی۔ ہم نے اپنے علم اور قلم سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور پانچویں بات ہمیں بڑی اہم نوعیت کی ارشاد فرمائی کہ ہمیں ریاست مدینہ طیبہ سے جو سبق ملتا ہے، جو کتاب و سنت کے دلائل سے ہمیں سبق ملتا ہے، جو پیغام پاکستان جو ایک عظیم دستاویز ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں قائم کی جا سکتی، اور جہاد کا اعلان کرنا اور جہاد کا آغاز کرنا یہ ریاست کے استحقاق ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ نے فرمایا انما الامام جنۃ فلیقاتل من ورائی، کہ امام اور حکمران اور جو ذمہ دار، جو سپہ سالار ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، یہ اس کے استحقاق ہوتا ہے، وہ ڈھال ہوتی ہے اپنی قوم اور اپنی امت کی، اس کے پرچم کے سائے میں جہاد کیا جاتا ہے۔